سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کا چہرہ نور علی نور ہوگا، چمکتا ہوگا، اور اس کے سر پر نورانی تاج ہوگا۔ دیکھنے والے اس کے چہرے کی نورانیت کو دیکھیں گے اور اس کے سر پر امامے کو، فضیلت کو دیکھیں گے تو بولیں گے یا اللہ یہ آنے والا کوئی پیغمبر ہے، تیرا کوئی نبی آ رہا ہے یا کوئی رسول آ رہا ہے یا کوئی ولی کامل آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، یہ میرا پیغمبر نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ کوئی ولی کامل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اتنا اعزاز ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حافظ قرآن کا والد گرامی ہے، حافظ قرآن کا والد ہے۔ یہ اعزاز ملا حافظ قرآن کا والد، نہیں فرمایا کہ وہ گناہ گار ہے، وہ سیاہ کار ہے، وہ بدکار ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر اس کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر، بچے نے بھی مشقت کو برداشت کیا ہے، اور بچے کسی کے بچے کو اگر ایک تھپڑ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہیں جی؟ ہم خود بچے والے ہیں، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو دینی معلم ہے، وہ استاد ہے، وہ خالصتاً بچے کی تربیت کے لیے اور بچے کی بہتری کے لیے، بچے کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، بچے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت سختی کرتا ہے تو ہم والدین سامنے آ جاتے ہیں۔ اور لازمی بات اگر یہی طریقہ کار رہا تو میری بات سنہری حروفوں سے لکھ کر رکھ لینا، جن جن والد گرامی کے اندر بچے کی اہمیت زیادہ ہوگی، استاد کی اہمیت کم ہوگی، میری بات کو لکھ کر رکھ لینا، اس کا بچہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ عالم دین نہیں بن سکتا۔ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ استثناء ضروری ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ضروری ہے دین کے اندر مشقت کو برداشت کریں۔